السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا قیوم۔ آپ مجھے سن رہے ہیں ماڈرن نقابی ریویو سیریز میں۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی گیسٹ سے جو کہ پینٹنگ کرتی ہیں، اسکیچنگ بھی کرتی ہیں، بہت ساری ورکشاپس کروا چکی ہیں اور کچھ کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ آنے والے کچھ مہینوں میں وہ اپنی ایک باقاعدہ برانڈ بنانے کا بھی سوچ رہی ہیں۔ ان سے بات باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کیوں کی۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ہونہار لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو اپنا کام، اپنا بزنس لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ ایز اے آرٹسٹ، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ اپنا کام سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ لوگ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح اپنے کام کو شروع کریں۔ تو یہ جو لوگ جن سے ہم آپ کو ملوائیں گے وہ آپ کے لیے انسپائریشن ہے۔ وہ لوگ اپنے کام کو انہوں نے بہت چھوٹے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کیا اور اسے لے کے چل رہے ہیں، اور کسی حد تک، یا پھر میں یوں کہوں کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو ان لوگوں سے ملوانے کا آپ کو یہی مقصد ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا اپنا ٹیلنٹ کیا ہے اور آپ اس پہ کام کریں۔ آپ ان لوگوں سے سیکھیں جو پہلے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں یا کیا کچھ کریں گے۔ آپ ان سے سیکھیں اور پھر آپ اپنے ٹیلنٹ پہ کام کریں، اور پھر ایک دن انشاءاللہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کریں وہ بھی کسی مقام تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب میں ان سے باقاعدہ بات کرنا شروع کرتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ یہ سب فیلڈ میں کیسے آئیں۔ پینٹنگ انہوں نے اپنی ایز اے فیلڈ چوز کیا ہے یا وہ ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کے تھرو اپنا جو ہے وہ بس کام کر رہی ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر انہیں ویلکم کریں، ماہم شکیل کو۔ السلام علیکم ماہم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے؟ پینٹنگ کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں ماہم؟ انٹرمیڈیٹ میں ہوں اور سیکنڈ ایئر کر رہی ہوں فائن آرٹس میں، اور میں پڑھتی ہوں صرف۔ اس کے علاوہ باقی اتنا زیادہ کام ہوتا ہے آرٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ کہ وہ پھر اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں اپنی پینٹنگز بناتی ہوں، آرڈرز لیتی ہوں، اور اس کے علاوہ ورکشاپس میری چل رہی ہیں۔ 3 آن ایئر کورسز ہیں میرے جو ابھی ویب سائٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہر کورس کا تھرڈ بیچ ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور ایک کورس ہے جو 2 منتھ کا کورس ہے جو بگنرز کے لیے ہے۔ باقی 14 ڈیز کی ورکشاپس ہیں جو میں کرواتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ ان فیوچر اور مزید کورسز بھی کرواؤں گی۔ ایکچولی میں آرٹ بچپن سے ہی کرتی تھی۔ 10 یا 11 سال کی میں ہوں گی جب سے میں آرٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہو گئی تھی۔ جو شوق ہوتا ہے نا وہ بندے کو ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ بچپن میں تو سب کو ہی آرٹ کا شوق ہوتا ہے، یہ بس یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کنٹینیو کرتے ہو یا نہیں۔ تو میں نے کنٹینیو رکھا، پریکٹس کرتی رہی، اور فیملی نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ پہلے مجھے اسکیچنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ میں اسکیچز اور ڈرائنگز وغیرہ بنایا کرتی تھی، پورٹریٹس بناتی تھی۔ یہ لینڈسکیپ جو آپ میری فیڈ وغیرہ پہ بھی دیکھو تو لینڈسکیپس ہیں بہت زیادہ، تو ان میں مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن پھر میری اماں جو تھی وہ بہت زیادہ غصہ کرتی تھی کہ آپ اسکیچز کیوں بناتی ہو، گناہ ملتا ہے یہ وہ۔ تو پھر میں نے وہ اسکیچز بنانا چھوڑ دیے۔ پھر میں لینڈسکیپ کے اوپر کافی سارا 1-2 سال میں نے پریکٹس کی لینڈسکیپ کے اوپر، اور اب الحمدللہ اسکیچز وغیرہ میں نہیں بناتی ہوں، صرف میں لینڈسکیپس اور نیچر وغیرہ بناتی ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک، تو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ بچپن سے یہ ساری پینٹنگ اور اسکیچنگ وغیرہ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اسکیچنگ کو ایک ریزن کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اب دوبارہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ اسکیچنگ کو کنٹینیو کریں گی؟ مطلب میں نے آپ کی اسکیچنگ بھی دیکھی ایک تو آپ کے انسٹاگرام پیج پہ، مجھے اچھی لگی۔ آپ کی باقی ساری پینٹنگز بھی اور اسکیچنگ بھی مجھے اچھی لگی، تو کیا آپ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گی؟ اس کو آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں، اب میں دوبارہ، میرا نہیں خیال کہ میں کبھی کروں گی، کیونکہ چھوڑا میں نے اسی لیے تھا کہ گناہ ملتا ہے، تو اس لیے پھر اب میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ لیکن وہ جو اسکیچز آپ نے دیکھے ہیں نا، وہ ایکچولی میں میرے فائن آرٹس کی اسائنمنٹس ہیں، جو مطلب اس اپنی فیلڈ کے اندر میں نے اسکیچز وغیرہ فار ہوم ورکس یا جو اسائنمنٹس وغیرہ مسز دیتی ہیں نا، ان کے لیے وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اسپیسیفک آرڈرز لینا کہ بھئی مجھے میں اسکیچ بناؤں اینڈ دین لوگ مجھے پے کریں، وہ میں نہیں اب کروں گی۔
کیونکہ گناہ ملتا ہے اور گناہ کے کام سے پھر میں نے پیسے تھوڑی کمانے ہیں اب۔ چلیں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ جو ہے وہ ورک شاپس بھی کروا رہی ہیں اور پینٹنگ بھی کر رہی ہیں، اور فائن آرٹس آپ نے بتایا کہ آپ فائن آرٹس کر رہی ہیں. تو آپ کو جب آپ نے یہ فیلڈ چوز کرنے کی کوشش کی کہ مجھے فائن آرٹس میں جانا ہے، تو کیا فیملی کا جو ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سائنسز پڑھو، آرٹس میں کیوں جانا ہے؟ کیسا ریئیکشن تھا فیملی کا؟ میں شاید اس چیز کی وجہ سے کافی لکی بھی ہوں، کیونکہ میری فیملی نے مجھے اسٹارٹ سے ہی بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایون جب چھوٹی سی ہوتی تھی وہ اسکیچز اور وہ ڈرائنگس بناتی تھی، تب سے ہی میرے بابا اور وہ سب کہتے تھے کہ اس کو اور کچھ نہیں بنانا، آرٹسٹ ہی بنانا ہے. تو وہ پہلے سے ہی مائنڈ میں بہت آیا ہوا تھا کہ اچھا مجھے آرٹسٹ ہی بننا ہے. تو میٹرک میں نے بایو رکھی تھی، کیونکہ ادھر تو کوئی فیلڈ کا کچھ ہوتا نہیں ہے، اس میں آرٹس کیوں رکھنی ہے. تو اس میں بایو رکھی تھی. پھر اس کے بعد اپرچونیٹی مجھے ملی کالج میں فائن آرٹس رکھنے کی، تو پھر میں نے یہ کیا. بس فیملی نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سائنسز رکھو. بچپن میں جب آپ جو ہے وہ ایز اے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں اسکول میں آپ بناتی تھی اسکیچنگ یا پینٹنگس وغیرہ کرتی تھیں، تو آپ نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا تھا جس سے آپ انسپائر ہوئیں اور آپ کو لگا کہ مجھے بھی پینٹنگ کرنی چاہیے، مجھے بھی اسکیچنگ کرنی چاہیے؟ یا اب آپ کی کوئی انسپائریشن ہے، کوئی ایسا پینٹر یا کوئی ایسا انسان جو اس فیلڈ میں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سیکھا یا آپ کو وہ اچھا لگتا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس طرح کا کام کرنا ہے، کوئی ایسا انسان؟ جی، میرا بھائی اور جو میری بہن ہے ان دونوں کا ہی آرٹ کافی اچھا تھا شروع سے ہی، لیکن ایک لائر بن گیا اور میری بہن ڈاکٹر بن گئی، تو اس لیے پھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. اور وہ آپ کو میں نے بولا نا کہ بچپن سے جب آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر آپ اس میں پکے ہو جاتے ہو بالکل. اور آپ پھر آپ کا ہوتا ہے گول بن جاتا ہے کہ بھئی مجھے یہی کرنا ہے. تو بس اسی لیے پریکٹس کر کر کے ہی بس یہ ہوا. اور ابھی تک سٹل ایسا کوئی نہیں ہے جس کو میں دیکھ کر ایڈمائر کروں. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، کافی سارے آرٹسٹ ہیں جن کو دیکھ کر مجھے ہوتا ہے انسپریشنز ملتی ہیں آبویسلی. اور باقی یہ جو انسٹاگرام کے اوپر آرٹسٹ ہوتے ہیں یا یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں کافی سارے، تو وہ سب کو ہی دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو وہ سارے انسپریشن ہوتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ جو ہے وہ ورک شاپس بھی کروا رہی ہیں اور پینٹنگ بھی کر رہی ہیں، اور فائن آرٹس آپ نے بتایا کہ آپ فائن آرٹس کر رہی ہیں. تو آپ کو جب آپ نے یہ فیلڈ چوز کرنے کی کوشش کی کہ مجھے فائن آرٹس میں جانا ہے، تو کیا فیملی کا جو ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سائنسز پڑھو، آرٹس میں کیوں جانا؟ اور کس قسم کی پینٹنگس وغیرہ بنانا آپ زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ میرا زیادہ انٹرسٹ جنگل میں یا گرینری میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اور مطلب آرٹ کی بھی ہوتی ہے نا، فارمز ہوتی ہیں کہ آپ یا تو کوئی کنٹری سائڈز بناؤ یا آپ کوئی نیچر سے ریلیٹڈ بالکل بناؤ. مین میڈ آرٹ ہوتا ہے اس طرح. تو میرا زیادہ انٹرسٹ نیچر کے اندر ہے کہ ماؤنٹینز اور زیادہ زیادہ ٹریز ہوں اور بہت زیادہ کلاؤڈز وغیرہ ہوں، مطلب اس طرح کی سینریز میں میرا زیادہ انٹرسٹ. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اپنا جو پیشن ہے اس کو پروفیشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو جو آپ کا وہ جاب اور وہ جو ارننگ کا سارا پروسیس ہوتا ہے وہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ اس کو انجوائے کرتے ہو اور آپ کو وہ ہیکٹک نہیں لگتا یا آپ اس سے تنگ نہیں آتے ہو. جیسے یوزلی جابس وغیرہ ہوتی ہیں وہ کافی ہیکٹک ہوتی ہیں، آپ صرف ارن کرنے کے لیے جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہو. تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کس چیز میں اچھے ہو اور آپ کو شوق ہے اس چیز کا، تو اس میں پروفیشنل لیول تک آپ جاؤ، یعنی پرفیکشن جو ہوتی ہے اس کو کراس کرو، اینڈ دین آپ اپنا جو پیشن ہے اس کو پروفیشن میں کنورٹ کرو اور پھر ارن کرو. اور میرا بھی یہی گول ہے کہ میں چھوٹی ایج میں ہی اپنا جو گولز ہیں ان کو کمپلیٹ کروں اور ایز اے انڈیپینڈنٹ گرل بن جاؤں اور ایک فل ٹائم آرٹسٹ بھی بنوں. میرا نہیں خیال کہ میں کبھی آگے اپنی کوئی فیلڈ چینج کروں گی، اسی فیلڈ میں آرٹسٹ کے طور پر ہی فل ٹائم آرٹسٹ انشاءاللہ آگے رہوں گی. آپ سے میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو ورک شاپس آپ نے انسٹاگرام پہ یا اپنے یوٹیوب چینل پہ کروائیں، تو اس میں لوگوں کا فیڈ بیک کیسا تھا؟
اور جو آپ بتا رہی تھی کہ 3 بیچز ہو چکے ہیں، تو وہ جن لوگوں نے سیکھا وہ اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چل رہے ہیں، یا ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ تھا تو اس نے اس کو سیکھ لیا؟ اچھا، میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ یوٹیوب ہی کی تھی، یوٹیوب کے اوپر میں نے ویڈیوز ڈالی، کم از کم میرے خیال سے میں نے 40 ویڈیوز ڈالی تھی، لیکن ہمارے جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا تو سرکل اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا، فرینڈ سرکل یا جو ہمارا فیملی سرکل ہوتا ہے وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں، تو وہی ادھر تک ہی جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے فرینڈس تک چلا جائے گا آپ کا چینل یا آپ جو بھی کام کر رہے ہو. تو میں نے 1 سال سے زیادہ محنت کی اس کے اوپر، لیکن میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا یوٹیوب سے، کیونکہ جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا یا آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، میرے خیال سے اس کام میں آپ کا پھر اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہتا. پھر اس کو میں نے اسکپ کر کے اس کو میں نے بالکل ہی بند کر دیا یوٹیوب کو، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا انسٹاگرام بنایا. انسٹاگرام کے اوپر میں نے 1 سال محنت کی اور الحمدللہ کافی کافی زیادہ میرے فالوورز ہیں، جتنے بھی ہیں میں کہتی ہوں اتنے ہی کافی ہیں. باقی جہاں ورکشاپ کی بات ہے تو میرا جو فرسٹ کورس تھا وہ 2 منتھ کورس تھا، اور آپ یقین نہیں کریں گی اتنا اچھا آؤٹ کم اس کا آیا اور اتنا اچھا رسپانس سب نے دیا. اور کیونکہ میں نے ایز اے بگنر اسٹارٹ کیا تھا کہ بھئی جو بگنرز ہیں اور جن کو آرٹ میں بالکل بھی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان کو اسٹارٹ ٹو اینڈ تک ایک میں گائیڈ کروں اور ان کے لیے ہیلپ ہو جائے. تو 2 مہینے کا وہ کورس جو تھا اس کو میں نے ڈیزائن اس طریقے سے کیا تھا کہ ایک ایک ٹپ میں نے ان کو دی تھی اور ایک ایک اسٹیپ ان کو میں نے بتایا، ٹیکنیکس بتائی، اور کافی انہوں نے ماشاءاللہ اتنا امپروو کیا. اسٹارٹنگ کے ڈیز میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہیں سیکھ سکیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ یقین نہیں کر سکتی ان میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لیا اور اب وہ سیل بھی کرتی ہیں اپنی پینٹنگس. بلکہ ایک ایگزامپل تو یہ بھی ہے کہ ایک کمپٹیشن میں اپنے ہر کورس کے اینڈ پر ایک کمپٹیشن رکھتی ہوں انہیں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں. تو 2 اسٹوڈنٹس تھی جنہوں نے وہی کمپٹیشن والی پینٹنگ انہی ڈیز میں 2-3 ڈیز میں سیل بھی کر دی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اگر آپ کا شوق ہے اور آپ کو اگر جذبہ ہے آپ کے اندر تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. ہم آنے والے ڈیز میں ہم آپ کو کس ٹائپ کی پینٹنگس بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، جو پینٹنگس آپ بناتی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ارننگ بھی کرتی ہیں، ان پروجیکٹس کو آپ کس لمٹ تک لے کے جا رہی ہیں نیکسٹ آنے والے ڈیز میں، آنے والے منتھس میں؟ یہ آپ کا ایک سارا سیٹ اپ، آپ اس کو کتنا زیادہ بڑھا رہی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا. جی، یہ جو کورسز میں کروا رہی ہوں یہ ایکچولی میں کسی اور ویب سائٹ پر ہے، یعنی یہ میری پرسنل ویب سائٹ نہیں ہے اور میرا پرسنل پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، صرف کورسز میں پرووائڈ کری ہوں کیونکہ اسٹارٹ ہے تو پھر میں نے اسٹارٹ میں کسی اور کی ویب سائٹ پر اسٹارٹ کیا ہے. اب انشاءاللہ ان فیوچر ود ان 2 to 3 months میری انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ ہوگی اور کورس بھی اپنا ہی ہوگا، ٹوٹلی اپنا کورس ہوگا، کسی کے ساتھ کولیب نہیں کیا ہوگا. اور یہ 2 مہینے بعد ہی میرا ایک نیا کورس آ رہا ہے، فیبرک پینٹنگ کورس، اور انشاءاللہ وہ پورا مینیج اور وہ سارا ہینڈل میں ہی کروں گی. اور دوسرا یہ کہ جو پینٹنگز ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ میری ابھی اتنی زیادہ پروفیشنل پینٹنگز ہوئی ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں پینٹنگز کو اور زیادہ پروفیشنل بناؤں اور بہت زیادہ ریئلسٹک بناؤں، کیونکہ میرا یہ گول ہے کہ اتنا ریئلسٹک میرا آرٹ ہو کہ آرٹ اور جو نیچرل چیز ہے اس میں فرق نہ لگے. یہ میرا ایک چھوٹا سا گول ہے. اچھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا فیبرک پینٹنگ کورس بھی آ رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میرا یہ بھی چھوٹا سا گول ہے کہ میں اپنا ایک برانڈ، اپنا خود سیلف میڈ برانڈ بناؤں، جس کے اندر میری ٹی شرٹس اور جتنے بھی باقی کلوتھ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں ڈیزائن کروں اپنے ہی فیبرک پینٹنگ سے، ہینڈ میڈ میری سارا جتنا بھی اسٹف ہو وہ ہینڈ میڈ ہو. تو یہ میرا چھوٹا سا گول ہے. اگر اس میں سکسیڈ ہو جاتی ہوں تو انشاءاللہ برانڈ آئے گا، ورنہ پھر کوشش کریں گے. ماہم، ہمیں آپ بتائیں گے کہ یہ فیبرک پینٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے؟
جن لوگوں کو نہیں پتہ یا جو بگنرز ہیں ان کے لیے آپ بتا دیں، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ فیبرک پینٹنگ بالکل بھی ڈفرینٹ نہیں ہے کینوس پینٹنگ سے یا کوئی بھی الگ پینٹنگ سے. بس بات یہ ہے کہ فیبرک پینٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے جو ایکرالکس ہوتے ہیں یا آئل پینٹس ہوتے ہیں ان سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہ کینوس یا پیپر کی بجائے آپ اپنے کپڑوں پہ کرتے ہو، بس یہ سمپل سی بات ہے. اور تھوڑے بہت اور ٹیکنیکس وغیرہ ان کی ہوتی ہیں. تو آپ جیسے اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہیں تو اس کے اوپر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے، یہ کمپیوٹر اور وہ ساری مشینری وغیرہ سے ہوتی ہے. لیکن جو فیبرک پینٹنگ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کو جسٹ تھوڑا سا ہی سیکھ لیتے ہو تو آپ سمپل سے اپنی شرٹس یا ٹراؤزر یا ویسٹرن پہنتے ہو، ایسٹرن پہنتے ہو، کچھ بھی پہنتے ہو، آپ اس کے اوپر آرام سے اپنے ڈیزائنس کو بنا سکتے ہو اور وہ واش آؤٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی رگڑ لو، دھو لو، جو مرضی کر لو، وہ اترتا نہیں ہے. تو وہ ایک طرح سے ایک وہ آپ کی پسند کی شرٹ بن جاتی ہے یا آپ کے پسند کے کپڑے بن جاتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہو. اچھا، ایک اور بہت مزے کی بات ہے کہ میرے میکسیمم اسٹوڈنٹس یہ کوئی ٹین ایجر یا میرے جتنے ہیں، میرے سے چھوٹے نہیں ہیں. بہت زیادہ زیادہ بڑی ایج کی بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس جو ہاؤس وائفز ہیں، جن کے بچے ہیں اور وہ اپنی اتنی میسی روٹین کے اندر بھی وہ آرٹ کو ایسے زبردست طریقے سے وہ ٹائم دے رہی ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ انٹرسٹ دکھاتی ہیں. اور ان کے بھی ابھی تو بہت زیادہ ان کے بھی گولز ہیں کہ وہ بھی کچھ اچیو کریں لائف میں. تو ان کی طرح کا اسپرٹ اگر آپ ہر کسی میں آ جائے تو آئی تھنک کہاں سے کہاں پہنچ جائے سب. بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کا پیشن اور پروفیشن سیم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ماہم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پینٹنگ کو یا کسی بھی آرٹ کو اڈاپٹ کرنا ایز اے پروفیشن آسان کام ہے؟ جیسی پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے تھوڑی کنزرویٹو سی، یہ آسان کام ہے کہ آپ کا جو پروفیشن، آپ کا جو انٹرسٹ بیس پیشن ہے کہ آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشن؟ ایزی ہے یہ، آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھا جائے تو آپ کی فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی کیا سوچتی ہے اور کیا نہیں. اگر آپ کو اپنی فیملی سے سپورٹ مل رہا ہے نا تو پھر تو آپ کو اپنی سوسائٹی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے. فیملی کے بارے میں سوچیں اور بس اس کام پر لگ جائیں بس. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو آرٹ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، اس میں آپ کا آپ کو گین زیادہ نہیں ہوتا اور بلکہ آپ لگا زیادہ دیتے ہو. یعنی یہ کینوسز لینا اور پینٹس اور وہ سب کچھ مٹیریل اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. لیکن میں صحیح کہوں نا تو آپ کا یہ بھی انویسٹمنٹ ہے، بزنس کی طرح ہے آرٹ، کہ آپ جتنا اس کو دو گے اتنا ہی آپ کو واپس دے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ آج دو اور آج ہی آپ کو واپس مل جائے. 1 سال، زیادہ سے زیادہ 1 سال کی محنت ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک پینٹنگ ہوتی ہے اور آپ کا میرے خیال سے 1 مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے. تو اب اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو اور اپنے آرٹ کے اندر کتنا انویسٹ کرتے ہو. جتنا آپ انویسٹ کرو گے اتنا ہی آپ کو گین ہوگا بعد میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہمارے سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہیں آرٹ کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے ہی نہیں. انہیں نہیں پتہ کہ آرٹ کیا چیز ہے. وہ دیکھیں گے بھی تو اگنور کر دیں گے. شاید اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یا اس کو ایسے پروفیشن چوز کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ بگنرز ہیں اور وہ پینٹنگ یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا ایڈوائس کریں گی کہ ان کو کس طرح سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ کیا کیا بیسکس ہیں وہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. کبھی آپ کے دوستوں نے فرمائش کی کہ ماہم ہمیں یہ تو بنا کے دو ہی دو؟ کوئی ایسا واقعہ کہ انہوں نے کچھ آپ سے بہت زبردستی میں بنوایا ہو؟ اچھا، ایسا بہت ہوتا ہے اور یہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ فرینڈز میں یا فیملی ممبرز میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے فری کا آرٹ بنا دو. اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی محنت لگتی ہے آرٹ بنانے میں اور ایٹ دی اینڈ صرف یہ کہ ملتا ہے ہمیں واو بہت اچھا بنایا بس. تو وہ اس کے لیے بندہ فری میں بیٹھ کر 3 4 گھنٹے پینٹ کرتا ہے اور منع بھی نہیں کر سکتا ان کو اور ہاں بھی کرنی پڑ جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ایسے فرینڈس سے یا ایسے جو فیملی ممبرز ہیں جو فری کا آرٹ مانگتے ہیں آرٹسٹ سے،
تو ایسے نہ کیا کریں۔ یا تو کوئی ہاں، آپ یا تو کچھ کھلا دو اس کے بدلے میں، آپ کہو کہ اچھا آپ مجھے یہ بنا کے دو تو میں آپ کو یہ دوں گی، یا آپ پیسے دو، کیونکہ آرٹ مہنگا ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی، بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو بڑی مشکل سے خریدتے ہیں ساری چیزیں، اور وہ بیچارے فری میں بنا بنا کے دے دیتے ہیں، آؤٹ کم ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو گفٹس وغیرہ اگر آپ دینا چاہتے ہو تو وہ ٹھیک ہے، ہاں میں بھی اپنے ایسے ہی کرتی ہوں، میرے میکسیمم گفٹس میں کچھ اور باہر سے نہیں خریدتی، میں پینٹنگ بنا کر دے دیتی ہوں، اور وہی ایک اچھا گفٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عام روٹین میں فری کی پینٹنگ لینے آ جاتے ہیں نا، یہ ان کو کیا باز آ جائے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، اور آپ کے بہاف پہ میں بھی لوگوں سے اور آپ کے دوستوں سے کہوں گی کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں فری میں پینٹنگ مل جائے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ یہ بہت واقعی آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، تو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہو اور آپ کو اس کا آؤٹ کم نہ ملے، تو پھر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار چھوڑو، مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام کوئی کر رہا ہے اس کے بدلے میں اسے اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی وے میں کرنا چاہیے، اور ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ سب وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مفت کی چیزیں نکلواتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسا کرنا چھوڑ۔ ماہم، آپ کی آلموسٹ 2K فالوئنگ ہے انسٹاگرام پہ، اور آپ یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں، تو کوئی دوست آپ کا ایسا ہے کہ جو لوگوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یار یہ میری دوست ہے اور یہ آرٹسٹ ہے اور پینٹنگ کرتی ہے؟ کوئی ایسا ہے دوست آپ کا جو آپ کو آپ کے کام کو لے کے جو ہے وہ خود کو بتاتا ہے کہ یار میرا دوست ایسا ہے اور وہ بہت اچھی پینٹنگ کرتی ہے اور یہ ہے وہ، اس طرح کرتا ہے کوئی؟ اچھا، اس چیز کا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کوئی میرا نام لے کر اسپیسیفکلی بولتا ہوگا کہ وہ میری دوست ہے۔ پتہ نہیں، بولتے ہوں گے۔ لیکن میری فرینڈز نے بھی کافی زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے، ایون میرے یوٹیوب کے اوپر جب کوئی رسپانس نہیں آتا تھا، میری فرینڈز پاگلوں کی طرح میرے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کر رہی ہوتی تھی، اور ابھی اسٹل ان کو موقع مل رہا ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کو کہتی ہیں اس کو فالو کرو، اس کو سبسکرائب کرو، اور فرینڈس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے۔ اور جب یہ تو کامن سی بات ہے، جب آپ تھوڑا سا مطلب کچھ کرنے لگ جاتے ہو لائف میں تو آپ کو لوگ آپ کا نام لے کر اسپیسیفکلی بولتے ہیں، فیملی میں بھی اور فرینڈز میں بھی، تو ایسا تو ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچپن کا کوئی ایسا قصہ شیئر کریں گے جس میں آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی اور آپ کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اس طرح کا؟ ہاں جی، ایک مجھے ابھی تک نہیں بھولتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، اسکیچ بھی بنایا تھا، پینٹنگ بنائی تھی بلکہ نا، علامہ اقبال کی بنائی تھی، بڑے دل سے میں نے بنائی تھی، اور نا بہت شوق سے جا کے میں نے اپنے نا الماری کے اوپر چپکا دی تھی، اور مجھے لگا کہ بہت اچھی لگے گی اماں کو بلایا تو وہ آئی اور انہوں نے 2 منٹ لگائے اور پھاڑ کے پھینک دی، کہتی اب نہیں بنانی۔ بس وہی دن تھا، اس کے بعد سے میں نے کوئی اسکیچ نہیں بنایا۔ ہم آخر پہ اب آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ ایڈوائس دینا چاہیں ان سب لوگوں کو، یا آپ کے دوستوں کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں، یا فیملی کو کچھ آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایک مجھے ابھی تک نہیں بھولتا ہے کہ میں نے بڑی محنت، جی میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ سب کچھ آپ کو لائف میں مل جاتا ہے، آپ کی فیملی بھی ہو جاتی ہے کمپلیٹ، آپ کو فرینڈس بھی مل جاتے ہیں، اور آپ کا کھانا پینا، آپ کی انجوائمنٹ سب ہو جاتی ہے۔ اور ٹین ایج ایسی ایج ہے کہ آپ صرف کھانا پینا، انجوائے، فرینڈز اور اس سب میں یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، اور آپ اس کو ویسٹ کر دیتے ہو۔ تو میری ایڈوائس ہے کہ جو بھی اس ایج میں ہے وہ اپنے گولز کو سب سے پہلے رکھے۔ اگر آپ کا کوئی گول ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لائف میں۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا گول کیا ہے تو پھر آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے آگے لائف، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ آرام سے 1 2 دن بیٹھ کر بھی سوچو گے نا کہ آپ کا آگے کیا مقصد ہے لائف کا، تو آپ کا کچھ جائے گا نہیں۔ جب آپ کا یہ 2 یا 3 4 سال گزر جائیں گے، جب آپ یونیورسٹی لائف کراس کر جاؤ گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایکوریٹ ٹائم ہے کہ جب آپ کو سوچنا پڑے ہاں جی اب میں لائف میں کیا کروں۔ وہ سمجھے ٹائم نکل گیا۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم آپ کا گولڈن ٹائم ہے، اسی ٹائم آپ کو سوچنا ہے کہ آپ
کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں، آپ کا گول کیا ہے، اور آپ نے آگے فیوچر میں 10 سال بعد یا 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ جب آپ نے یہ گول سیٹ کر لیا ہے نا، پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ لیں لائف سیٹ ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب آپ گول سیٹ کر لیں تو پھر سیکنڈ چیز ہوتی ہے اس پر عمل کرنا۔ جب آپ عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اگر ان کی مدد چاہو تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اور پھر آپ ترقی کرتے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کوئی گول بناتے ہیں تو آپ کو اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ ماہم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت زیادہ تنگ بھی کیا ہم نے آپ کو۔ پہلا انٹرویو تھا ہمارا تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمس ہوئیں، لیکن بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت اچھے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ آپ کے فیوچر پروجیکٹس کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور بیسٹ آف لک۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح مزید کامیابیاں دے۔ آپ کے ساتھ مزید رابطہ بھی رہے گا فیوچر میں، انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے بات کر سکیں۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ ہمیں۔ تھینک یو سو مچ، اور میری طرف سے بھی آپ کو بہت ساری دعائیں اور بیسٹ آف لک آپ کے فیوچر انٹرویوز کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بہت زیادہ ترقی کریں گی، اور انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔